السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا آج کا موضوع ہے توکل اور ایمان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ظاہری اسباب سے دل ہٹا کر معاملہ اللہ پر چھوڑنا اور اسی کو کارساز بنا کر اسی پر توکل، بھروسہ، تکیہ اور اعتماد کرنا توکل کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اللہ پر توکل کو ایمان لانے کا لازمی تقاضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ضروری وصف قرار دیا گیا ہے۔ توکل کے ایک معنی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کریم کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو اور سمجھے کہ حقیقت کا جو علم، اخلاق کے جو اصول، حلال و حرام کی جو حدود اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو قاعد و ضوابط اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہی برحق ہے، اور انہی کی پیروی میں انسان کی بھلائی اور خیر ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ فلاں حکم اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر اسے بالکل مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ساری خیر اور مصلحت اسی کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ اس کے بعد اس میں مصلحت تلاش کرنا اس شخص کا کام نہیں، بلکہ اسے اللہ کے توکل پر صرف تعمیل ارشاد کرنی چاہیے۔ اللہ کریم اس کے لیے بالکل کافی ہے کہ بندہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، اور رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی۔ وہی اس امر کا ضامن بھی ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہے، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ در حقیقت انسان کے لیے دنیا ایک عارضی جائے قیام ہے، اس کے بعد ایک دوسری زندگی اس سے بہتر اور پائندہ تر ہے، جس کے فائدے یہاں کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور جس کے نقصانات یہاں کے نقصانات سے سخت ہیں۔ جو شخص اس دنیا کے مظاہر سے دھوکہ کھا کر اس کی لذتوں میں پڑا رہتا ہے، وہ آخرت کی لذتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اصل خسارے کا سودا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 36 میں خداوندی ہے، جو کچھ تم لوگوں کو دیا گیا وہ محض دنیا کی چند روز زندگی کا سامان ہے۔ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مدد کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ حضرت ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو سب انسانوں میں طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ میں اس آیت کے ساتھ اختتام کرتی ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بڑے تخت کا مالک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔